أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. یس تو کل جو ہے ہم نے صفات الحروف کو شروع کیا ہے. رائٹ کوئک سا ریویژن کریں گے، دین انشاءاللہ ہم کوئز کریں گے یہیں پر زوم انشاءاللہ. آفٹر دیٹ لیٹس لک آن ٹو دا نیو ٹاپک حمز اینڈ جہر. اوکے یس واٹ از صفات الحروف؟ لنگوسٹیکل میننگ اٹ از خوبی، خصوصیت یا کوالٹی کو کہتے ہیں، یعنی کسی خاص چیز کی ایک نیو کیریکٹرسٹک کو جو صرف اسی کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صفت. اس کا سنگولر ہے اور پلورل ہے صفات. اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حرف کو مخرج سے ادا کرتے ہوئے، یعنی جب ہم ایک لیٹر کو اپنے مخرج سے ادا کرتے ہیں اس کے مخرج سے، تو جو حالت اور کیفیت اس حرف کو پیش آتی ہے، ایک ایکسٹرا خوبی یا ایک کیفیت جو اس لیٹر پر پیش آتی ہے، اس کو ہم صفت کہتے ہیں. اور سارے لیٹرز کے صفاتوں کو ملا کر ہم صفات الحروف کہتے ہیں. رائٹ اس کا چھوٹا سا اگزامپل یہ، جیسے لیٹر صاد کو استعالہ کر کے ہیوی کرنا، یہ استعالہ اس کی پراپرٹی ہے جس سے وہ لیٹر بھاری ساؤنڈ کرتا ہے. اور یہ بھاری کرنا جس کو تفخیم کہتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے. اوکے صفہ ہے الحمدللہ. تو اس کے مین 2 ٹائپس ہیں. جو مین ٹائپس ہوتے ہیں وہ صرف 2 ہیں. ایک ہے عارض، یعنی صفات العارض، ٹیمپرری صفات جو ایک حرف میں کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی. اوکے وہ ایک حرف پر ہمیشہ نہیں ہوتی، وہ حالات پر مبنی ہے، اس کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے ایکسٹرنل کیریکٹرسٹکس پر، ایکسٹرنل تھنگس پر. اگر اگزامپل لیا جائے لیٹر را کا، فتحہ آئے تو وہ بھاری تفخیم آ جاتا ہے، جیسے ہی کسرہ آ جائے تو وہ ترقیق ہو جاتا ہے. یعنی فتحہ پر تفخیم رہتا ہے، ہیوینس، کسرہ آئے تو تفخیم چلا جاتا ہے اور ترقیق یعنی لائٹنس آتا ہے. رائٹ تو وہ عارض ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی اس پر نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں صفات العارض. ایک اور ہے صفات اللازمہ، یہ فطری صفت ہوتی ہے، یعنی ایسی صفات جو حروف کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے، ہر حال میں، چاہے ان پر فتحہ ہو، ضمہ ہو، کسرہ ہو، تنوین ہو، تشدید ہو، اس سے پہلے کچھ لیٹر، اس کے بعد کچھ لیٹر، دیٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ افیکٹ. کوئی ایکسٹرنل فیچرز اس کو افیکٹ نہیں کرتے، اس پر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوتا. وہ انسٹنکٹیو یا فطری صفت ہوتی ہے جو اس حرف پر ہوگی، ضرور ہوگی. اگر ہم نے اس کو نکال دیا تو وہ لیٹر باقی نہیں رہے گا، یا تو وہ کوئی اور لیٹر میں تبدیل ہو جائے گا، یا تو وہ لیٹر جو ہے بالکل کوئی نان عربک لیٹر بن جائے گا جو عربی میں ہے ہی نہیں. فائن. تو یہ صفات اللازمہ ہیں جو حروف میں ہر حال میں ہوتے ہیں اور وہ کسی اور چیز پر مبنی نہیں ہوتے. اس کے جو 2 مین ٹائپس ہیں وہ ہے صفات اللازمہ متضادہ، ایسی صفات جن کی کوئی ضد ہوں، اپوزٹس ہوں. اور ایک صفات اللازمہ غیر متضادہ، ایسے صفات الحروف جن کی کوئی اپوزٹس نہ ہو. اوکے اس حساب سے صفات الحروف اللازمہ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان 2 different types. In that صفات اللازمہ متضادہ، that which have the exact opposite، وہ 10 ہیں جو 5 pairs میں ہیں، because obviously ضد ہیں، opposites ہیں تو pairs میں ہی آئیں گے. ہر ایک کا ایک ایک جو ہے اپوزٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 5 pairs ہیں، یعنی 10 صفات ہیں جو صفات اللازمہ متضادہ ہیں. صفات اللازمہ غیر متضادہ جو ہیں وہ صرف 8 ہیں اور ان کی کوئی بھی ضد نہیں ہوتی. اوکے تو انشاءاللہ ہم آج سے جو ہے صفات اللازمہ متضادہ کو شروع کریں گے. ایک ایک صفت جو ہے کا جو پیر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ڈیلی سیکھتے جائیں گے for next 5 days. In this way we will complete صفات اللازمہ متضادہ انشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو فرسٹ تھنگ ہے حمز اینڈ جہر. اوکے اس سے پہلے ہم کوئز اٹینڈ کریں گے جو کل کی کلاس کا ریویژن جو بھی میں نے کیا ہے اس کے حوالے سے آلریڈی ریویژن میں نے کر دیا ہے، تو آپ کو کوئز لینے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. I'm gonna launch it. Questions are very few, like 5 and 6, so make sure کہ اس کو جلدی اٹیمپٹ کریں. So that let's begin the new topic انشاءاللہ. جی can you see the quiz on your Zoom page؟ اسکرین پر دکھ رہا ہے quiz؟ yes الحمدللہ. اوکے اس کو اٹیمپٹ کریں. if you want me to read I will read the questions as well. first question here is صفت کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ linguistical meaning صفت کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عمدہ کرنا،
میک بیٹر، اچھا کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں، یا خوبی کیریکٹرسٹک کو کہتے ہیں، صفت. یو کین سلیکٹ ون فرام اٹ. اوکے، سیکنڈ کویشچن ہے صفات الحروف کے کتنے اقسام ہیں؟ جو مین اقسام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف صفات الحروف؟ اوکے، آئی ہوپ آپ نے اس کو بھی سلیکٹ کر لیا ہے. جی، صفات الحروف کی 2 اہم اقسام کون سی ہیں؟ صفات العارضہ، ٹیمپرری صفات، اینڈ صفات اللازمہ، پرماننٹ صفات. یہ ایک ہے آنسر ہے، یا صفات المتضادہ with opposites and صفات الغیر متضادہ without opposites. اس میں سے کون سا ہے؟ آپ کلک کریں گے انشاءاللہ. یس، فورتھ کویشچن ہے صفات اللازمہ متضادہ سے کیا مراد ہے؟ what does that mean؟ صفات اللازمہ متضادہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی صفات جن کی کوئی ضد ہو یا اپوزٹس ہو، یا ایسی صفات جن کی کوئی اپوزٹس نہ ہو without opposites. اوکے، ففتھ کویشچن ہے صفات العارضہ کی مثالیں کون سی ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر آنسر کریں. عارضہ کا بتایا گیا ہے. جی، تفخیم، ہیوینس صفات عارضہ ہے، یا ہم صفات عارضہ ہے. اوکے جی، لاسٹ کویشچن ہے اس میں صفات لازمہ غیر متضادہ کی مثالیں کون سی ہیں؟ ایسے صفات جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی. تفخیم اور ترقیق صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، یا حمز اور جہر ہیں، یا قلقلہ اور تکرار ہیں؟ غیر متضادہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی اپوزٹ نہیں ہوتی. وہ پیئرز میں نہیں آتے، پھر بھی میں نے ہر ایک کو پیئر میں یہاں پر دیا ہوا ہے. ایکچوئل میں اس میں ایک ایگزامپل ایسا ہے جہاں پر وہ پیئرز ہیں نہیں، بلکہ 2 صفاتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں ساتھ میں، where they're actually not the pairs. Okay, so shall I end the quiz? Done. I'm gonna end the quiz, okay? Yes, Bismillah. Okay. You have your answers there. First جو کویشچن تھا صفت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، بہتر کرنا. کچھ اسٹوڈنٹس نے لکھا عمدہ کرنا، بہتر کرنا. تجوید، جودہ کا یہ ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا تھا جودہ بہتر کر کے پڑھنا، اچھا کر کے پڑھنا. تجوید کا مطلب ہوتا ہے، صفات کا مطلب تو کیریکٹرسٹک ہے، خوبی ہے، رائٹ. جنہوں نے سکین لکھا ہے دیٹ از گڈ. صفات الحروف کے کتنے اقسام ہیں؟ 2 ہیں، ماشاءاللہ سب نے صحیح لکھا ہے اس کو. صفات الحروف کی 2 اہم اقسام کون سی ہیں؟ ایک ہے صفات عارضہ اور ایک ہے صفات لازمہ. اگر آپ نے سیکنڈ سسٹر، شاید ایک سسٹر نے اس کو رانگ لکھا، صفات المتضادہ. دیکھیں یہاں پر میں نے صفات اللازمہ بھی نہیں لکھا، صرف صفات المتضادہ، صفات الغیر متضادہ لکھا. یہ تو رانگ ہے نا. مین اقسام 2 ہی ہیں، ایک ہے ٹیمپرری اور ایک ہے پرماننٹ. سو دا فرسٹ آنسر از رائٹ ان تھرڈ ون. فورتھ ہے صفات اللازمہ متضادہ سے کیا مراد ہے؟ متضادہ there is no غیر ورڈ، so obviously it means ایسی صفات جس کی کوئی ضد ہوتی ہے نا، with opposites. صفات العارضہ کی مثالیں کون سی ہیں؟ دیکھیں، تفخیم عارض ہے، ابھی میں نے بتایا نا، ہیوی. ایک لیٹر پر جب را پر فتحہ ہوتا ہے تو ہیوی ہوتا ہے، جیسے ہی کسرہ آتا ہے تو وہ ہیوینس اس سے چلا جاتا ہے، تو یہ عارضی ہو گیا ہے نا، ٹیمپرری ہو گیا. تو ٹیمپرری صفت ایکچوئل میں تفخیم ہے، حمز نہیں. حمز حروف اگر لیٹر ہا لیں، ہا پر چاہے فتحہ، ضمہ، کسرہ یا کوئی بھی چیز آ جائے، ہا پر حمز ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے وہ پرماننٹ صفت ہوگا، عارض نہیں. سو دا آنسر ول بی تفخیم. فائن. لاسٹ کویشچن ہے اس میں صفات لازمہ غیر متضادہ کی مثالیں کون سی ہیں؟ غیر متضادہ یعنی ایسی صفات جس کی کوئی ضد نہیں ہوتی، اپوزٹ نہیں ہوتا. تفخیم، ترقیق یہ اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صفات لازمہ تو نہیں ہے. دیکھیں میں نے کویشچن لکھا تھا اس میں صفات لازمہ غیر متضادہ کون سی ہیں. تفخیم اور ترقیق تو صفات العارضہ ہیں، رائٹ. یس، تو یہ فرسٹ والا تو ہو نہیں سکتا. سیکنڈ حمز اینڈ جہر، یہ تو صفات لازمہ متضادہ ہیں جب ہم سیکھنے والے ہیں الحمدللہ. قلقلہ اور تکرار یہ ایکچوئل میں صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں. قلقلہ کا اپوزٹ تکرار نہیں ہے، حالانکہ قلقلہ الگ ہی صفت ہے اور تکرار ایک الگ صفت ہے، رائٹ. سو
The last answer is correct. I hope you enjoyed the quiz and it helped you a lot. Alhamdulillah. Let's stop now. I'm going to stop the sharing. Okay, so that is it. Alhamdulillah. We have done with the quiz of yesterday. शायद आप सबको और भी बेहतर समझ आ गया है वो टॉपिक जो हमने कल सीखा था, राइट? तो अब इंशाअल्लाह हम सिफ़ातुल हुरूफ का फर्स्ट थिंग दैट इज़ सिफ़ातुल लाज़िमा मुतदाद्दह, जिसके अंदर फर्स्ट पेयर सीखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं अल हम्स एंड अल जहर. ओके, alhamdulillah. Okay, one second, let me open the page. Fine. What are we learning today? Hums and जहर. ये ऑलरेडी आपने बहुत बार सुना है बेसिक तजवीद में, तो दोबारा से इंशाल्लाह इन डेप्थ हम यहाँ पर सीखेंगे. हम्स का मतलब क्या है? ये हम्स और जहर इज़ रिलेटेड टू द ब्रेथ. ओके, हम्स का मतलब क्या है? छुपाना. छुपाने को कहते हैं. कंसीलमेंट को कहते हैं इंग्लिश में हम्स. कंसीलमेंट कैसे होती है? कोई चीज़ को आपने छुपाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप विस्पर करते हैं. विस्पर यानी सरगोशी करती हैं. आप पस्त आवाज़ से पढ़ती हैं. पस्त आवाज़ से कभी कैसे पढ़ा जाता है? सांस को जारी रखकर पढ़ा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू विस्पर, इफ़ यू वांट टू टेल अ सीक्रेट, किसी को आप सीक्रेट बताना चाहती हैं तो आप उनके बहुत सामने जाकर, बहुत पास जाकर बात करेंगी. फर्स्ट थिंग तो ये है, क्योंकि आप बुलंदी से नहीं बात करना चाहती, आप उनको सीक्रेट बताना चाहती हैं, तो दैट शुड बी वेरी छुपा कर बात करती हैं, है ना? तो छुपा कर जो बात करती हैं वो जब बात कर रही होती हैं आप हम्स के साथ करती हैं. हम्स यानी आपकी सांस जारी रहती है. तो आहिस्ता से बात करके देखें. यू ट्राई इट ऑन योर ओन नाउ. व्हेन यू टेल समथिंग वेरी स्लोली, आपकी सांस जारी रहती है, आपके वोकल कॉर्ड्स ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में पस्ती आ जाती है. पस्ती यानी आवाज़ बहुत बुलंद नहीं होती, वो बहुत ही पस्त आवाज़ से पढ़ी जाती है. इसको कहते हैं हम्स. ओके, फाइन. इसका जो लिंग्विस्टिकल मीनिंग है वो यही है कि छुपाकर, पस्त कर कर, सरगोशी के साथ, कंसीलमेंट के साथ, विस्परिंग के साथ पढ़ने को हम्स कहते हैं. इसका जो डेफिनेशन है, इस्तिलाही तारीफ, वो क्या है? ये जो हरूफ महमूसा हैं जो हम सीखेंगे, फ़हस्सहु शख्सुन सकत, 10 हरूफ हैं. इन हरूफ को अदा करते वक्त सांस जारी रहती है. जो आपकी सांस है ना, वो जारी रहती है, जिस वजह से आवाज़ में पस्ती और कमज़ोरी पाई जाती है. आवाज़ पस्त हो जाता है, बुलंद नहीं होता, बहुत ही कम आवाज़ आने लगती है और वो कमज़ोर हो जाती है. ओके, इस वजह ये क्यों होता है? क्योंकि हर्फ अपने मखरज पर कमज़ोरी से इन्हिसार करता है, वीक रिलायंस रखता है. इसका छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं, तो बताएं कि क्या लेटर है हम कहाँ से अदा करते हैं? लेटर है को हमारे वसतुल हलक से अदा करते हैं ना, दरमियानी हलक से. क्या हमारा वसतुल हलक काफ़ी है इस है को प्रोनाउंस करने में? एपिग्लॉटिस को पुश करें और हा को अदा कर दें. इज दिस इनफ? Just push your epiglottis and breathe the ha. Not at all possible till you don't let the breath out. वो जो ब्रेथ होती है, आपकी सांस होती है, एयर होता है, जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे, वो जब तक वो जारी नहीं रहती, तब तक आपका हा अदा नहीं होता है ना. यानी ये अपने मखरज पर कमज़ोरी से इन्हिसार करता है, इसका वीक रिलायंस है. ओके, ड्यू टू विच दैट लेटर जी अटक जाता है. वेरी गुड, आप सही कह रही हैं. सिर्फ और सिर्फ अपना एपिग्लॉटिस पुश करने से वो लेटर सही से अदा नहीं होता. व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू पास द एयर, जो ब्रेथ है उसको जारी रखना है, और तभी वो लेटर है अदा होता है. ओके, शीन को कहाँ से अदा करते हैं? ओके, शीन का मखरज अगर मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ दरमियानी ज़बान ऊपर के सख्त तालु को थोड़े से स्पेस के साथ टच होती है, राइट. तो क्या वहाँ पर अब अपना दरमियानी ज़बान को ऊपर उठाएं, सख्त तालु पर रखें थोड़े से स्पेस के साथ, क्या इस काफ़ी होगा? क्या शीन अदा हो जाएगा? टिल यू डोंट पास एयर दैट शीन विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली, है ना. जब तक सांस जारी नहीं होती तब तक शीन प्रोनाउंस नहीं होता. तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मखरज काफ़ी नहीं है हरूफ महमूसा को प्रोनाउंस करने के लिए. टू प्रोनाउंस दीज 10 लेटर्स ऑफ हम्स, सिर्फ उसका मखरज काफ़ी नहीं होता. वेरी मच नीडेड कि हम अपने सांस को जारी रखें, तभी ये जो है लेटर्स सही से अदा होते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जब इन लेटर्स को हम प्रोनाउंस करते हैं तो पस्ती से, कमज़ोरी से इसकी आवाज़ होती है, इस वजह से क्योंकि वो हर्फ जो है अपने मखरज पर कमज़ोरी से इन्हिसार करता है. इसका एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है और आप उसको उठाना चाहती हैं लेकिन उठा नहीं पाएंगी, और आप किसी और को बुलाएंगी और कहेंगे कि मुझे हेल्प करें टू लिफ्ट दिस थिंग. फाइन, सो व्हाट हैपेंड, आप अकेली काफ़ी नहीं थी उस चीज़ को उठाने के लिए. यू नीड समवन हेल्प, राइट, समवन्स हेल्प. यू नीडेड अ असिस्टेंस, आपको किसी और की ज़रूरत थी कि वो वज़नी चीज़ को उठाया जाए.
آپ خود ہی کافی نہیں تھے. تو یہی ہے کہ یہ 10 حروف کے مخرج خود کافی نہیں ہیں ان لیٹرز کو صحیح سے تلفظ کرنے میں. ضروری ہے کہ کوئی اور چیز ایڈیشنلی ایڈ کی جائے تاکہ یہ لیٹرز صحیح سے پروناؤنس ہو. وہ ایڈیشنل چیز آپ کی بریتھ ہوتی ہے, آپ کی سانس ہوتی ہے, جو جاری رہنے سے یہ حروف صحیح سے ادا ہوتے ہیں. اوکے, آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے الحمدللہ. اوکے, ان حروف کو حروف محموسہ کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا یاد کرنا. یہ محموسہ ہیں اور یہ مجہورہ ہیں. حروف مجہورہ, حروف محموسہ. اس سے بہتر آپ یہ کہیں گے لیٹرز آف ہمس, لیٹرز آف جہر. اوکے, ہمس کے لیٹرز اینڈ جہر کے لیٹرز, اتنا کافی ہوگا. اتنا ڈیپتھ میں اٹ ول بی, بیکاز آپ کو ویسے بھی صفات اللازمہ, متضادہ, غیر متضادہ کے ایگزامپلس ٹائپس کو سیکھنا ہی مشکل ہے. اس میں سے حروف محموسہ, مجہورہ یہ سب نہ سیکھیں, صرف یہ سیکھیں کہ یہ ہمس کے حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 10 ہیں. ان 10 حروف کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ مجموعہ آف دا لیٹرز ہے. اوکے, کمبینیشن آف لیٹرز, جس طرح ہم نے قطب و جد یاد کیا تھا, ہے نا. اس کو کیسے یاد کریں گے؟ فحثہ شخص سکت, فحثہ شخص سکت. میں یہاں پر لکھوں گی ان عربک فحثہ, اس کو لکھ لیں. یہ بڑا والا ہا ہے, حسا, سا لکھیں, تجدید کے ساتھ لکھ رہی ہوں جسٹ ٹو میک اٹ ایزی. فحثہ شخص, شخص پتہ ہے آپ کو ہم کہتے ہیں نا شخص, شخص. یہ خا ہے, خا کے اندر بھی ہمز کی ضرورت ہوتی ہے. شخص. سکت, سکتہ آپ کو پتہ ہے, اس سے آپ سکت بھی یاد رکھ سکتی ہیں. اوکے, یہ لیٹرز کا مجموعہ لکھ لیں جس طرح قطب و جد آپ نے لکھا تھا. یہ حروف محموسہ ہیں. فحثہ شخص سکت, فحثہ, فحثہ شخص سکت. اوکے, فحثہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے. شخص تو آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ شخص نے وہ کہا, ایسا کہا, شخص شخص کے. شخص. سکت بھی آپ کو پتہ ہے, سکتہ, سکتہ, سکت ہم کہتے ہیں. عربی میں وقف میں بھی ہم زیادہ یوز کرتے ہیں, اس میں بس سکت آپ کو یاد رکھنا ہوگا. فحثہ شخص سکت is a combination of 10 letters of محموسہ. 10 ہمس کے لیٹرز کا combination ہے جو آپ نے اگر یاد کیا تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اوکے, آؤٹ آف 29 عربک الفابیٹس 28 کنسیڈر کرتے ہیں اگر ہم نے الف کو نکال دیا تو. لیکن جیسے کہ ہم صفات الحروف پڑھ رہے ہیں, الف کی بھی کچھ صفاتیں ہوتی ہیں, ہے نا, کیونکہ الف ایک مد کا لیٹر ہے اور مد بھی ایک صفات ہوتی ہے, رائٹ, ڈیو ٹو وچ ہم جو ہے تا دو نہیں ہے سسٹر, یہ والا سا ہے, تا نہیں ہے, یہ سا ہے. دیکھیں 3 ڈاٹس ہیں. سو ہم 29 عربک الفابیٹس میں الف کو بھی کنسیڈر کر لیں اگر, تو 10 لیٹرز آف دیر آر ہمس, ہے نا. باقی کے جو بھی لیٹرز ہیں وہ جہر کے ہیں. اوکے, all the remaining letters are جہر letter. all the remaining 19 letters are حروف مجہورہ. Okay, I'm going to erase this. فحثہ شخص سکت. Okay, جی. Okay, تو as we already know کہ یہ صفات لازمہ ہے, پرماننٹ صفات ہے, تو یہ 10 حروف میں یہ ہمیشہ رہتا ہے, چاہے اس پر ساکن ہو, تشدید ہو اور حرکات ہوں, تنوین ہو, ہمیشہ رہتا ہے. لیکن ساکن اور تشدید کے اندر یہ والی صفت تھوڑی سی زیادہ واضح ہوتی ہے. اوکے, جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے ہا کا ہی لیا تو دیکھیں ہا ہی ہو, کیونکہ دیکھیں ساکن کے دوران ہم اس کو تھوڑا زیادہ سانس کو فلو کر رہے ہوتے ہیں, تو اور زیادہ واضح ہوتا ہے. اور جب تشدید ہو تو آبویسلی ہر لیٹر میں جو اس کی مخرج ہو یا صفات ہو زیادہ واضح تشدید میں ہوتا ہے, جیسے دیکھیں کتنا زیادہ ہم ہمس کر رہے ہیں, رائٹ. تو یہ جو ہمس ہے اس کی ادائیگی میں ہم ماڈریشن رکھیں گے, نہ تو یہ بہت زیادہ ہوگا نہ اس کو ہم بہت کم کریں گے. اتنا کم نہ کریں گے کہ وہ لیٹرز صحیح سے ادا ہی نہ ہو, اور اتنا زیادہ بھی نہ کریں گے کہ وہ بہت ہی الگ لگنے لگیں, کیونکہ تجوید کا مطلب ہے قرآن کو عمدہ کر کے, بہتر کر کے, زیادہ بیوٹیفائی کے ساتھ پڑھنا. ایسا نہیں کہ ہم تجوید کو اتنا زیادہ اس پر اپلائی کریں کہ وہ لیٹرز جو ہے الگ سے لگنے لگیں. فار ایگزامپل اگر لیٹر ہا کا ہی لیں ہم,
الرحمن الرحیم، ہم نے ح پر حمز کیا، لیکن اس کی بجائے الرحمن اتنا زیادہ کر کے پڑھنا کہ وہ بہت ہی ویئرڈ ساؤنڈ کرنا، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تجوید میں ماڈریشن ہوتا ہے، جتنا اپلائی کرنا ہے، جتنی اپلیکیشن ہے اتنی کرنی ہے۔ اسپیشلی عین میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، عین کو ادا کرتے ہوئے وہ اتنا پریشر اپنے ایپیگلوٹس میں ڈالتے ہیں کہ وہ علیم کے بجائے علیم علیم ایسے ہو جاتا ہے۔ وائی؟ بیکاز یو آر اپلائنگ مور پریشر آن ایپیگلوٹس، سو دیٹ شوڈ بی ان اے ماڈریٹ وے، جسٹ لائک دیٹ۔ یہ حمز جو ہے اس کی صفت جو ہے، یہ جو صفات ہے ان حروف کے اندر ماڈریٹ وے میں اپلائی کی جائے گی۔ کاف اور تا کے اندر حمز جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک اور صفات ہے جو بہت ہی اسٹرانگ صفات شدہ کہلاتی ہے، اور کاف اور تا کو پڑھنے کے لیے اٹ از ناٹ نیسسری کہ زیادہ حمز کیا جائے ود متحرکہ، جیسے کا کی کو، تھوڑا سا حمز تو اس میں ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہ کہیں کہ کا اور تا حمز کے حروف نہیں ہے، اس میں حمز تو ہوتا ہے لیکن بہت کم، کا کی کو تا تی تو، بٹ وین وی اپلائی ساکن ٹو اٹ تو ہم نے ضرور اس پر حمز کرنا ہے، ات اک، اوکے انشاءاللہ۔ تو جہر کیا ہے؟ ایوری تھنگ واٹ وی لرنٹ اباؤٹ حمز اس کا اپوزٹ ہے، اوکے۔ چھپانا، یہاں تو چھپانا تھا، وہاں پر ظاہر کرنا، ظاہر کرنا یعنی آپ کسی کو اب چھپا کر سرگوشی کے ساتھ کسی کو کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بات از نو مور سیکرٹ ناؤ۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ان کو زور سے بلندی سے بات کر رہی ہیں، بلند کرنا، اٹس ناٹ ناؤ وسپرنگ، اٹ از اپرنٹ، آپ اس کو زور سے بہت ہی اچھی طریقے سے بات کر رہی ہیں۔ اب آپ کے ووکل کارڈز جو ہیں وہ اوپن نہیں رہیں گے، کلوز ہو جائیں گے، تو آپ کی آواز بھی اس طرح بہت بلند سنائی دے گی سب کو، اوکے۔ اس کو جہر کہتے ہیں، ایک ہے حمز اور ایک ہے جہر، واضح کر کے ظاہر کر کے بلند آواز سے پڑھنے کو جہر کہتے ہیں۔ اور ان حروف کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتی ہے، سانس جاری نہیں رہتی۔ سانس اگر آپ نے جاری کیا تو لیٹرز ویک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ صفت ہر ایک صفت کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون سی صفت جو ہے بہت ہی ویک ہے اور کون سی اسٹرانگ ہے۔ اگر اس صفت کو دیکھا جائے، ان کی پیر کو دیکھا جائے، ہمس اور جہر کی جو صفات ہیں ان میں ہمس ویک صفت ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے لیٹرز کو ویک بنا رہی ہے۔ دیکھیں یہ اپنی مخرج پر کمزوری سے انحصار کر رہے ہیں۔ It means if I keep a thing near you and you're not able to lift it, that means you're weak، ہے نا، you're no more strong, you need someone's help۔ جب آپ کو کسی چیز کو اٹھانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ ویک ہیں، تو obviously یہ لیٹرز ویک ہو جاتے ہیں just because ان کے اوپر ہمس ہو رہا ہے، تو ایک ہمس ویک صفات ہے۔ اس کے مقابل میں جو جہر ہے وہ ایک اسٹرانگ صفات ہے نا، تو یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ کیوں نہیں پڑ رہی؟ کیونکہ حروف مجہورہ جو ہیں، حروف جو ہمس جہر کے ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو کسی اور چیز پر انحصار ہونے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، وہ اپنے مخرج پر ہی مضبوطی سے انحصار ہیں، اسٹرانگ ریلائنس رکھتے ہیں وہ اپنے مخرج پر۔ they don't want anyone else help I mean to be pronounced correctly، اوکے۔ تو یہ جہر ہے، اوکے۔ کون سے حروف ہیں جہر کے؟ حروف مجہورہ کون سے ہیں؟ محموسہ کے علاوہ جو بھی حروف ہیں all are the letters of جہر۔ فحثہ شخص، سکت کے علاوہ جو بھی حروف 19 حروف ہیں الف کو انکلوڈ کرتے ہوئے، وہ سارے حروف الجہر کے ہیں، اوکے۔ ان حروف کے اندر ایر بالکل نہیں آئے گی، سانس اگر آ گئی اس کا مطلب آپ نے اس لیٹر کو صحیح سے ادا نہیں کیا۔ خاص طور پر جب جیم ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو جی سسٹر، حروف المجہورہ جہر کے حروف، I'm not gonna I mean say it محموسہ مجہورہ in this way anymore، یہ ہمس کے حروف ہیں اور یہ جہر کے حروف ہیں، اس طرح لکھیں، اوکے۔ جیم کے اندر میں نے زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمپل ہے، نو جہر، نو ہمس ان اٹ، رائٹ؟ بٹ اف یو ڈو ہمس کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اٹ از ساؤنڈنگ لائک چا چا، سی ایچ، یا اردو کا جو چیم ہوتا ہے یہ والا لیٹر اس کی طرح وہ ساؤنڈ کر رہا ہے، رائٹ؟ ڈیو ٹو وچ واٹ ہیپن، یہ لیٹر کسی اور لیٹر میں تبدیل ہو گیا جو عربک الفابet نہیں ہے نا، یہ رانگ ہے، اوکے۔ حروف محموسہ ہمز کا لیٹر ہے، حروف مجہورہ جہر کا لیٹر ہے، سسٹرز ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ اینڈ پلیز یہ لیٹر، یہ ورڈ کو فارگیٹ، پلیز فارگیٹ دیز ورڈز مجہورہ اینڈ محموسہ، فارگیٹ دیٹ، جسٹ رائٹ حروف کے جو ہمز ہیں وہ فحثہ و شخص سکت ہیں، حروف جہر جو ہیں وہ سارے حروف جو فحثہ و شخص سکت کے علاوہ ہیں 19 عربک الفابٹس وہ ہیں، اوکے جی فائن۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ووکل کارڈز جو ہیں ہمارے وہ کس طرح کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ ہمارا جو تھروٹ ہے اس کے اندر لارنگز ہوتا ہے، وائس باکس آپ سب کو پتا ہوگا، اور جب آپ بات کرتی ہیں تو وائبریشن ہوتی ہے آپ کے حلق میں، تھروٹ میں، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ وائبریشن آپ کے لارنگز کا ہے، ووکل کارڈز جو آپ کے لارنگز میں ہوتے ہیں اس کا ہے، جس کی وجہ سے وائبریشن کے تھرو آپ کی آواز، ہماری آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اوکے۔ تو ایک ٹشو کا فلیپ ہوتا ہے، مزلز کا، اسکن کہہ سکتی ہیں آپ، اس لارنگز میں
اوکے. جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ساؤنڈ بنتی ہے، رائٹ. لیکن جب ہم بلندی سے کوئی آواز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ووکل کارڈ کلوز رہتے ہیں. اوکے جیسے ب اینڈ ج، جب یہ پڑھ رہے ہیں لیٹرز، حروف جہر کے حروف، تب وہ ووکل کارڈز کلوز ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ ہمس کے لیٹرز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے ووکل کارڈز اوپن ہو جاتے ہیں اور سانس جاری رہتی ہے، تو وہ ساؤنڈ ہوتا ہے ہ ح خ. آپ خود پڑھ کر دیکھیں. ناؤ وین یو نو دیٹ دیر آر سم تھنگ کالڈ ووکل کارڈز ان یور تھروٹ، اینڈ جب آپ اس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اوپن اور کلوز ہوتی ہیں. اب آپ حروف کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو وہ اوپننگ اینڈ کلوزنگ محسوس ہوگی. پڑھیں ب ب، پڑھیں. یو فیل دیٹ دا ووکل کارڈز آر کلوزڈ، اور وہ بہت اچھے سے آپ کا ساؤنڈ واضح ہو رہا ہے. اب آپ ہ پڑھیں. یو ول فیل دیٹ سم تھنگ ان یور تھروٹ از اوپن ڈیو ٹو وچ دیر از دی فلو آف ساؤنڈ، اینڈ وہ ہمس ہو رہا ہے وہاں پر. آر یو فیلنگ دیٹ ووکل کارڈز اوپن ہو گئے ہیں؟ اور اب یہ ساری چیزوں میں پستی آ رہی ہے. یس یو فیلنگ اٹ رائٹ، ماشاء اللہ. تو یہ ہوتا ہے ہماری ووکل کارڈز میں، جس کی وجہ سے حروف جو ہمس کے ہیں اور جہر کے ہیں وہ پروناؤنس ہوتے ہیں. فائن. تو اس کا ایک اور ایگزامپل لیٹر کو لے کر دیکھتے ہیں جو اکثر ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے سین. سین س سی سو اس. وی نیڈ اے لٹل ایئر ٹو پاس، ان دیٹ ایئر پاس ہونے کے لیے یہ ووکل کارڈز جو ہیں، یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، پکچر ہے فرام آور تھروٹ، ریئل پکچر. اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا تو کہ ووکل کارڈز جو ہیں وہ اوپن ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ سانس پاس ہو رہی ہے. اس 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 سا سی سو. فائن. So this is called as opening of the vocal cords in the hums. لیکن جہر میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے جہر میں ایسا کیا، زا کو تھوڑی سی سانس کو شامل کرتے ہوئے پڑھا، تو آپ کا زا will become the combination of Z and S. کچھ اسٹوڈنٹس کا اس طرح ہوتا ہے، Z and S کا ملتی جلتی ساؤنڈ آتی ہے. جیسے اگر ہے ورڈ وز رک، وز تو ہوتا ہے وز وز، ایسے زا اینڈ سا ٹوگیدر. از از، دیکھیں زا کی آواز ساتھ میں سین کی آواز کی آ رہی ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، از از از، ناٹ از 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 از. نو ساؤنڈ آف ہمس دیر، ہمس نہیں ہوگا، اس وجہ سے سین کی آواز اس میں مل نہیں جائے گی. تو آپ نے زا کو سین سے الگ کیسے کرنا ہے، ہمس نہیں کرنا ہے. رائٹ. کانٹ ہیئر می؟ مائی وائس کلیئر ہے آپ سب کے لیے؟ اینی پرابلم ود دا وائس؟ کلیئر ہے جی، الحمدللہ. چیک یور نیٹ ورک کنیکشن ڈیئر سسٹر، اور یو کین ویئر دی ایئر فونس. کبھی کبھی آواز جو ہے فون کے پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے. ایئر فونس لگا لیں، اگر لگائی ہیں تو نکال کر ٹرائی کریں، اٹ ول بی کلیئر انشاءاللہ. اوکے، بارک اللہ فیکم. سو لیٹس سی ہاؤ ٹو اپلائی دس ہمس اینڈ جہر ان دا لیٹرز. اس کو الگ الگ دیکھیں گے، لیکن جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا ان حروف کو، آپ بھی اس کو میرے ساتھ پیچھے سے پڑھیں گی. دا مائکس ول بی میوٹ، لیکن آپ ضرور پڑھیں گی. فائن. اوکے، ہم ہر لیٹر پہ فتحہ، ضمہ، کسرہ اور ساکن لگا کر دیکھتے ہیں کہ اس پر ہمس اور جہر کیسے کیا جاتا ہے. آپ میرے ساتھ ضرور پڑھیں. جو بھی یلو میں ہائی لائٹڈ ہیں یہ لیٹرز ہیں ہمس کے، باقی کے جو بھی لیٹرز ہیں یہاں پر وہ سارے جہر کے ہیں. اوکے. یہ تو اب حمزہ ہی ہے، کیونکہ obviously اس پر ساکن آ گیا ہے، یا فتحہ ضمہ کسرہ ہم لگائیں گے تو الف از نو مور ان الف، اٹ از حمزہ. کیسے پڑھیں گے؟ ای او ای او. many students alhamdulillah recite this correctly, but when it comes to ساکن I see کہ ہمس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، جس کی وجہ سے ان کی ساکن میں جو ہے لیٹر ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اقصل حلق والا. فار ایگزامپل اگر ورڈ ہے تأمرون، تو تھوڑا سا ہمس اگر کریں گے، تھوڑا سا ووکل کارڈز اوپن رکھ دیں گے، تو تأمرون کے بجائے تحمرون. تحمرون جھٹکا تو آپ دیں گے، لیکن ہا کی آواز اس میں آ جائے گی، تحمرون تحمرون. دیکھیں یہ رانگ ہے. You should not make a jerk sound of Hamza with the hums. It should be of Jahar where the vocal cords are closed. آپ کے vocal cords کو open نہ کریں. ای او ب ت تأمرون بئس بئس بئس. Okay, it should not be بئس بئس. یہ بئس وہ جو کرسپیئر آواز آ رہی ہے نا حمزہ کی، وہ دیکھیں بئسا پڑھنے میں نہیں آ رہی. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جی نہیں میں حمزہ ہی پڑھ رہی ہوں، بلکہ یو آر ریڈنگ ہا دیر، کیونکہ آپ سانس کو جاری رکھ رہی ہیں. بٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ جھٹکا ڈیو ٹو وچ یو may think that it is حمزہ، بٹ نو، it is actually ha which you are pronouncing with a jerk. بئسا بئسا، no، بئسا. that crispiness should be there. بئسا. اوکے، یہ جہر سے ہوتا ہے. با اب 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 بابی بو. اب اب اب، اس کو اب اب پڑھیں گے تو it means you're including what؟
air in it. जैसे सुबहानल्लाहि, सुबह, लेकिन क्या करते हैं हमेशा सुबहान, ये हा को अगर आपने बा में मिला दिया तो वो हो जाएगा सुबह, सुबह, भा भा भा, ये रॉन्ग है। आपने बा के बाद जो हम्स का हुरूफ आया था उसकी वजह से बा में ही हम्स कर दिया, ये रॉन्ग है। इट शुड बी सुबहानल्लाह, नॉट सुबह, सुबह, नो हम्स इन द लेटर बा। ता को कैसे पढ़ते हैं? व्हेन इट हैज फतहा दम्मा कसरा, हम्स तो होता है लेकिन लिटिल, ती टू। हाउ टू फील इट? लिप्स के पास अपनी फिंगर को रखकर देखें, थोड़ी सी एयर स्ट्राइक ज़रूर करती है। ती टू, ती टू, ती टू। इसको एग्जैजुरेट भी नहीं करना कि थी टू, नो, ना तो बहुत ही कम के ती टू, लेकिन ये ती टू में कम भी करें तो ही चल जाएगा फतहा दम्मा के साथ। बट व्हेन इट कम्स टू साकिन, इफ यू डोंट डू हम्स, इट विल साउंड लाइक अत, देखिए वाजे नहीं हो रही आवाज़, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा हम्स, अथ, नॉट टू मच लाइक अथ, अथ, दिस इज रॉन्ग। वेरी माइन्यूट हम्स होता है ता और काफ में, अथ, 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 लेकिन कलकला ना कर दें जैसे अथ, अथ, दिस इज रॉन्ग, वेरी लिटिल अथ। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, डोंट सिंपली सिट। आई होप आप सब मेरे साथ पढ़ रही हैं। अथ, 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 ओके, नॉट टू मच, मॉडरेट। सू एस, वेरी इजी है ये, बस आपने कोशिश करनी है कि इसमें हम्स इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो सीन लगने लगें, क्योंकि जब आप इवन तो अपनी टिप ऑफ द टंग बाहर निकाल कर सा को अदा करने की कोशिश करती हैं, स्टिल आपकी सीन की आवाज़ जारी होती है, क्योंकि आप हम्स इतना ज़्यादा करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अस, अस, अस ऐसी आवाज़ बन जाती है। हम्स को थोड़ा मॉडरेट रखें। वी हैव ऑलरेडी लर्न के ये हम्स जो है मॉडरेट होता है हर लेटर्स में, इसको अस ना पढ़ें बल्कि अस, सू अस, अस, not us, fine, okay. Jeem, letter of jahar, ja ji ju aj, aj, no, wrong, not aj। इसके अंदर हम्स करेंगे तो ना तो इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ कलकला है वो सही से अदा होगी। कुछ स्टूडेंट्स कलकला तो प्रोनाउंस करते हैं अज, लेकिन साथ में हम्स कर देते हैं तो कलकला वाज़े नहीं होता, वो साउंड करता है अज, 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 ऐसे नहीं होगा। हाउ टू प्रोनाउंस इट? अविजहरू बिह, अविज, अविजहरू बिह, नॉट which and if you see in the surah al-isti'adha के अंदर रजीम नहीं, रजीम, रजीम with तशदीद आ जाए। बल्लजूफी, बल्लजूफी, not बल्लजूफी, no, this is wrong, बल्लजू, ऐसे नहीं होगा, नो हम्स। हमने क्या सीखा था मखरज में? दरमियानी ज़बान ऊपर के सख्त तालु पर चिपक जाती है, लगनी चाहिए विदाउट एन स्पेस, क्योंकि स्पेस अगर हमने वहाँ पर छोड़ा तो सांस जारी रहेगी और वो साउंड करेगा जा, जा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 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 रजीम। आई होप आप मेक आउट कर रही हैं कि डिफरेंस क्या है जीम में, जीम में, है ना? ये हम्स हो रहा है सेकेंड टाइम, जीम पढ़ेंगे, जीम नहीं। अज, नॉट अज, जन्नत, नॉट जन्नत, है ना? ओके, तो दिस इज अबाउट जीम, जिसमें अक्सर हम हम्स करते हैं। अगर आपका हो रहा है तो अपने बुक में लिख कर रख लें माई मिस्टेक्स। हर एक जो भी हम्स जहर हम पढ़ रहे हैं ना, नीचे या तो नोट लिख लें या तो लिख लें माई मिस्टेक्स एंड राइट देयर जीम दैट यू आर डूइंग हम्स इन द लेटर जीम। ओके, जीम में आपकी हम्स नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लाइक ज, इट शुड बी ज जी जू अज, नॉट ज जी जू अज। व्हाट अबाउट हा? वेरी इजी है ना, हम इसको हा को पढ़ते हैं हम्स के साथ, बहुत आसान है। हा ही हो, डोंट मेक इट टू मच लाइक इतना ज़्यादा नहीं, अर्रहमान नहीं बल्कि अर्रहमानिर्रहीम। ये कब होता है ज़्यादा? जब आप सीख रही होती हैं। अगर आपकी मिस्टेक आ रही है हा में और कोई बता रहा है कि आपकी हा में बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं और आप उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोर्स देंगी और तशदीद की तरह उसको नॉर्मली भी तशदीद की तरह पढ़ने लगेंगी। जैसे अर्रहमान को ही अर्रह इस तरह पढ़ने लगेंगी। ये स्टार्टिंग में होता है, इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टिल लर्निंग, देन नो प्रॉब्लम, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि हम्स मॉडरेट हो, फाइन। और वो शार्प साउंड भी इसमें ज़रूर आए ताकि आप इस हा को ये गोल वाला हा से अलग कर सकें, फाइन। हा, ओके। व्हाट अबाउट द लेटर ख? ये जो ख है अदनल हलक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट से जो पढ़ा जाता है उसमें, और ये गैन में जो जिसका सेम मखरज है, हमने क्या सीखा था? सिफात एक सेम मखरज से निकलने वाले हुरूफ को दो अलग हुरूफ बनाती हैं। क्यों, कैसे बनाती हैं? सिफात ही बनाती हैं। ये हम से ये जहर है, निकलता सेम मखरज से,
ادنى الحلق سے، لیکن خو میں ہمس ہوتا ہے، غین میں ہمس نہیں ہوتا، جہر ہوتا ہے، اس وجہ سے خو اور غین میں ڈفرینس ہے۔ اگر آپ نے غین کو ہمس کے ساتھ پڑھا تو غیر المغضوبی کے بجائے مغضوبی، کبھی کبھی آپ سے ہو جاتا ہے ایون دو یور مخرج از کریکٹ، سم ٹائمز دس ہیپنس کہ آپ نے ہمس کر دیا اور آپ نے مغضوبی کو مغضوبی، یہ سختی کی آواز جو غین میں آ رہی ہے وہ یہ ہم سے آ رہی ہے، کیونکہ ہم صرف خو میں ہوتا ہے، خو خی خو اخ اخ۔ اس کا ہمس اگر آپ نے بہت کم کر دیا، ماڈریٹ میں ہم نے رکھنا ہے رائٹ، اگر آپ نے بہت کم کر دیا تو آپ کا اخ یا خالدین، اگر ہم نے ایک ورڈ لیا خالدین فیہا خالی، تو یہ ساؤنڈ کرے گا خالدین خالدین خالدین۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم سے اتنا کم ہو گیا کہ خو واضح نہیں ہو رہا رائٹ، تو اب اپنے کیا کرنا ہے، اس کو ماڈریٹ ضرور رکھیں، خالدین، اتنا زیادہ نہیں کہ خالی خالی، نو دس شوڈ ناٹ بی دیر، اوکے، دس شوڈ ناٹ بی دا کیس کہ آپ اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے، اوکے۔ اب دال کو دیکھتے ہیں، بہت آسان ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی ساکن کے دوران میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس اس پہ ہمس کرتی ہیں، دا دی دو، اد کے بجائے اد اد، دنیا دھو دھو دھو، نو اٹس رانگ، اٹ شوڈ بی اد اد، ناٹ ادھ، اوکے جی، دیٹ از ایزی لیٹر، جہر کا حرف ہے۔ ذال میں بھی ہمس نہیں ہوگا، یہ بھی بہت آسان ہے، ذیذو ال ال، زبان کی نوک باہر آئے گی، وسلنگ ساؤنڈ اس میں نہیں ہوتا، ذیذو ال۔ رو میں بھی ہمس نہیں ہوتا اور یہ آپ سب صحیح پڑھتی ہیں، رو ری رو ارو، رو ری رو ارو۔ زا کے اندر اکثر مسٹیک ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ زا کے اندر سین کی آواز شامل ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ زا میں ہمس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں زا، سین اور صاد میں سی ٹی کی آواز تو آتی ہے، لیکن سی ٹی کی آواز سین اور صاد میں سانس کی وجہ سے آتی ہے اور زا میں آواز کی وجہ سے آتی ہے، اس میں آواز وائبریٹ ہوتی ہے، سانس نہیں۔ آواز کو وائبریٹ کریں، زا زا زا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے وائبریشن آف دا ساؤنڈ کے ساتھ سانس کو بھی لے کر آ گئی، اس وجہ سے وہ از ایسے ساؤنڈ کر رہا ہے، سو اٹ از رانگ، آبویسلی یہ رانگ بن گیا ہے نا۔ صفات اللازمہ جو ہیں اس کو ایکسٹرا ایڈ کر دینے سے یا نکال دینے سے، جہر کو اس میں سے آپ نے نکال دیا تو آبویسلی ہمس ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے۔ اف دیر از نو لائٹ دین دیر از ڈارکنیس، اف دیر از نو ڈارکنیس دین دیر از لائٹ، ہے نا، جسٹ لائک دیٹ۔ اگر آپ نے زا میں سے جہر نکال دیا تو آبویسلی آپ نے اس میں ہمس کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زا کے بجائے زا زا ایسے ساؤنڈ کر رہا ہے رائٹ، سو میک شیور کہ اس کو زیزو از ایسے پڑھیں۔ سین میں ہوتا ہے ہمس، سا سی سو اس، ویری ایزی ہے۔ شین میں بھی ہوتا ہے ہمس، ش شی شو اش، ش شی شو اش، ہے نا۔ صاد میں بھی ہوتا ہے لیکن جو سی ٹی کی ساؤنڈ ہے وہ سین سے صاد میں کم ہو جاتی ہے، صاد کے ہیوینس کی وجہ سے، لیکن ہمس اتنا ہی رہے گا، سو سی سو ایس ایس ایس، ہیوی کریں، سی ٹی کی ساؤنڈ بھی آئے گی، ساتھ میں ہمس بھی ہوگا، اوکے۔ ضاد میں ہمس نہ کریں، ض ضی ضو اض اض، اس کو فلو کریں، رخاوہ کل آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، اض، اوکے۔ تو تی تو تو، اس میں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، اکثر تو کو تا کی طرح ہمس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور قلقلہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ساؤنڈ ہو جاتا ہے اتھو اتھو، نو اٹ شوڈ بی اطعم اطع اطعم اطع اطع، اوکے، اٹ شوڈ ناٹ بی اتس اطع، فائن۔ نیکسٹ ہے ظا، ہیوی ہوگا اینڈ نو وسلنگ ساؤنڈ، آئی مین اس کے اندر وسلنگ ساؤنڈ نہیں کریں گے، ہمس کی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے، اور ہمس نہیں کریں گے، او ظا ضی ظو او او ظا ضی ظو او، ایسے پڑھیں گے، فائن۔ نیکسٹ ہے لیٹر عین، عیعو اع اع اع، it should not have any hums in it۔ 1 minute اذان ہو رہی ہے، till then you can practice انشاءاللہ، اوکے۔ تو لیٹر عین کے اندر کوئی ہمس نہیں ہوتا، اس کو ع عی عو اع ایسے پڑھتے ہیں، اوکے۔ واٹ اباؤٹ غین، اس کے اندر اکثر ہمس کی وجہ سے ہی رانگ ہوتا ہے کہ غیر المغضوب، غیری خیری خیری، ایسا نہیں ہونا، یہ غین خو میں کنورٹ ہو جائے گا، یا کبھی کبھی کچھ اسٹوڈنٹس اس کو گا کی طرح پڑھتے ہیں، غیر المغضوب، یہ بھی ہمس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو غین کو you should not convert that جہر into ہمس، فائن۔ فا میں ہوتا ہے ف فی فو اف، قو میں نہیں ہوتا، یہ اکثر مسٹیک اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے کہ قوف کو اخ اخ ایسے پڑھتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے قوف کے اندر ہمس کر دیا، اور اس کو
قو پڑھیں گے اق اس کو اق even though you do قلقلہ and with that if you include the hams it will sound like اق دیکھیں قوف is not so clear نرمی کی آواز آتی ہے تھوڑی سی اس میں کیونکہ زبان کا آخری حصہ اوپر کے نرم تالوں پر لگتا ہے اور کوئی بھی ہمس نہیں ہوتا اسپیس نہیں ہوتی قیق اق حق not حق اوکے خو کی آواز نہیں آئے گی کا کی کو اک ساکن میں زیادہ کرنا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اک اللہ اک نہیں اتنا زیادہ نہیں ہوگا اللہ اکبر 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 اتنا ہی not اک fine you should not exaggerate there as well باقی کے یہ جو لیٹرز ہیں بہت آسان ہیں ال ال ام ام ان ان او پڑھتے ہیں ا ای او او obviously اس کے اندر بھی کوئی ہمس نہیں ہوتا ان 4 حروف میں ہا میں ہوتا ہے اور بہت آسان ہے میک شور کریں کہ اس ہا کو یہ والے ہا سے تھوڑا ڈفرینٹ کریں ہا ہی ہو ایسے پڑھیں گے حمزہ پہ جھٹکا ہوتا ہے جو ہم نے یہاں سٹارٹنگ میں دیکھا تھا ا ای او there is no hums there okay اور یا ی یو آئی اس کے اندر اکثر میں نے اسٹوڈنٹس کو تشدید کے دوران ہمس کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ایاک نعبد اس کو پڑھتے ہیں ایاک ایاک یہ شا کی آواز آ رہی ہے ڈیو ٹو دا انکلوژن آف ایئر اوکے ہمس نہ کریں ورنہ وہ ایاک ایاک ایسے ساؤنڈ کرے گا. It should sound ایاک نعبد ایاک یا ایہا الذین ایو 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 this is due to hams don't do that یا ایو 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 ایاک ایاک ایسے پڑھیں گے فائن. سو یہ تھا الف سے لے کر یا تک جہاں پر ہم نے حروف مجہور ہمس کے حروف اور جہر کے حروف کو اچھے سے سیکھا ہے. آئی ہوپ آپ نے میرے ساتھ پریکٹس بھی کیا ہوگا انشاءاللہ اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ کے کن حروف میں جو جہر کے ہیں پھر بھی ہمس ہو رہا ہے رائٹ. اگر ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ضرور نکالنا ہے. تو ہم انشاءاللہ صفات اللازم ضودہ کے ساتھ سورہ المزمل کو کمپلیٹ کریں گے. اوکے سورہ المزمل کو سیکھتے ہیں جہاں پر آپ مجھے بتائیں گی کہ ان آیتوں کے اندر حروف ہمس کون سے ہیں اور حروف جہر کون سے ہیں. اوکے فرسٹ آیا ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل بتائیں کہ اس کے اندر کتنے حروف ہمس کے فرسٹ نمبر بتائیں مجھے. لک ایٹ ایچ اینڈ ایوری لیٹر اینڈ ٹیل می حروف محموسہ کتنے ہیں اس آیت کے اندر. 1 2 3 4 کتنے ہیں. ہمس پہ کانسنٹریٹ کریں گے جہر آٹومیٹیکلی کانسنٹریٹ ہو جائے گا. فوکس آن ہمس ناؤ. کون سے ہیں چیٹ باکس میں بتائیں. فحثہ شخص سکت اوکے بس ایک ہی ہے رائٹ جی ویری گڈ. کون سا ہے لیٹر. آپ چاہے تو اپنا مائک آن رکھ سکتی ہیں دیٹ would be easy for you to answer instead of writing. یس کون سا حرف ہے یہاں پر ہمس کا اس آیت میں ہا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے تو یاد رکھیں کہ اس کے ہا کے علاوہ کوئی بھی لیٹر میں ہم نے یہاں پر ہمس نہیں کرنا ہے. یا کو یا ہمس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ایو میں جو یا ہے تشدید والا اس کو ایو یو ود ہمس نہیں پڑھیں گے. یہ ہا کو بس ڈونٹ میک اینی بیک گراؤنڈ ساؤنڈز اوکے. ایو ہا یہ جو ہا ہے بس اس کے اندر ہم نے ہمس کرنا ہوتا ہے. مزہ کیا ہم زا میں ہمس کریں گے بتائیں ہاں کی نا نہیں کریں گے. ویری گڈ. بس یہ ایک ہی ہا میں ہوگا. آپ میرے ساتھ ایک بار پڑھیں یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل مزمل اوکے کسی کی بھی آواز مز ایسے نہیں آئے گی. دوبارہ پڑھیں یا ایہا المزمل ماشاء اللہ. there is no sound of seen in any of your
آیا ماشاء اللہ اٹس گڈ. اب میں دوسری آیت پڑھوں گی، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا اس میں کوئی حروف محموسہ ہیں. قم اللیل الا قلیلا. Any letters نہیں ہے ماشاء اللہ. No letters of hams at all ہے نا. Okay, but if you decide to قاف میں اگر آپ نے ہمس کر دیا تو کیسے ساؤنڈ کرے گا؟ خومی. اور یہ رانگ ہے، اس کو خومی نہیں پڑھیں گے. اپنی زبان کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو اوپر کے نرم تالو پر لگائیں. قومی قوم اللیل الا، یہاں پر بھی کوئی ہمس نہیں. قلیلا، خلیلا نہیں پڑھیں گے. قلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت کم. اگر آپ نے خلیل پڑھ دیا تو ہو جائے گا دوست. دوست کو کہتے ہیں نا، دوست کو کہتے ہیں خلیل. تو میننگ بھی چینج ہو جائے گی. تو میک شیور کریں کہ قاف کو خا میں نہ بدلیں. الحمدللہ اس میں کوئی ہمس کا لیٹر نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا قاف خا میں کنورٹ ہو رہا ہے نہیں. میرے ساتھ پڑھیں. قم اللیل الا قلیلا. قم الليل إلا قليلا. ماشاء اللہ. دوبارہ پڑھیں. یا ایہا المزمل. أيها المزمل قم اللیل الا قلیلا. قم الليل إلا قليلا. Okay. نصفه أو انقص منه قليلا. Okay. اس میں بتائیں کہ کیا کوئی حروف محموسہ ہیں؟ جی ہیں. Very good. ہا. Again ha. صاد. ہا. صاد. ماشاء اللہ. تو یہاں پر 4 حروف ہے نا. صاد، ہا اور لیٹر صاد ہے اور ایک بار ہا آیا ہے. رائٹ ماشاء اللہ. جی کہاں پر ہے؟ جی ماشاء اللہ. ویری گڈ. بارک اللہ فیکم. دیٹس گریٹ. گڈ. یہاں پر بھی ہے فا کے اندر. تو اب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. نون میں تو obviously ہم ہمس کرتے نہیں. نصفہ پڑھیں میرے ساتھ. الگ الگ ورڈ کو پڑھ کر دیکھیں گے. اس ورڈ کو پڑھیں. صاد ہیوی کریں. نصف. صاد should be heavier with lot of hums. نصفہ أو انقص. اوکے. یا قا کے اندر خو کی آواز نہیں آئے گی. دوبارہ پڑھیں. صاد بھی ہیوی کریں. نصفہ أو انقص. گڈ. نصفه أو انقص منه قليلا. منه قليلا. ما شاء الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اوکے. أو زد. کیا یہاں کوئی ہے حروف نہیں؟ علیہ میں ہے. جی ہاں ہے. ورتلی میں ہے. جی ویری گڈ. قرآن میں ہے نہیں ہے. ترتیلا میں ہے. جی 2 ہے. ماشاء اللہ. اوکے. اب او زد پڑھی وداؤٹ اینی ہمس. زا میں ہمس نہیں کریں گے. او زد علیہ. او زد علیہ. ورتل. تا پر ہمس ہوتا ہے مائنیوٹ سا. ورتل. ورتل القرآن. اوکے. قاف کو کوئی بھی قرآن نہیں پڑھیں گے. خو نہیں ہوتا. ورتل القرآن. ترتیلا. ماشاء اللہ. اب اس کو دوبارہ پڑھیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ماشاء اللہ. پرفیکٹ. نیکسٹ دیکھتے ہیں.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اوکے إنا سنلقي بتائیں سین میں ہے نا جی. علیکہ میں کون سے لیٹر میں ہے؟ ویری گڈ. قولن میں ہے نو. ثقیلہ میں سا میں ہے رائٹ. اوکے إنا سنلقي إنا سنلقي خی نہیں پڑھیں گے. إنا سنلقي إنا سنلقي عليك عليك کا کرسپیئر ہوگا عليك. عليك اوکے قوف میں نہ کریں. قولا ثقيلا قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اوکے إن ناشئة بتائیں اس میں کہاں ہے؟ شین میں تا لیلی ہے یہاں پر. ہیا اشد وطئا ویری گڈ وأقوم قیلا نہیں. اوکے إن ناشئة شین کے اندر بہت اچھے سے حمز کریں. شی اس کو شی ایسے نہیں کریں گے. اوکے إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد. أشد اوکے یہ ورڈ بہت کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں کہ تو پہلے تو ہیوی ہونا ہے اس کے بعد قلقلہ ہونا ہے حمز نہیں ہونا. وطئا جی وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. اوكي إن لك كاف في النهار اور ہا پر ماشاء اللہ ویری گڈ فا اینڈ ہا سبحا اینڈ ہا ماشاء اللہ طویلا کسی میں بھی نہیں رائٹ. اوکے إن لك في النهار فی نہاری نہیں پڑھیں گے فی نہاری پڑھیں گے. إن لك في النهار سبحا طويلا. ماشاء اللہ پرفیکٹ بارک اللہ فیکم. الحمد للہ آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہے کہ کس طرح آپ اپنے اب ریسائٹیشن میں حمز اور جہر کو ڈھونڈیں گے. آج ہی جائیں کوئی بھی ایک پیج لیں اس طرح پریکٹس کریں گے تو آپ کو امپلیمنٹیشن میں آسانی ہوگی. اوکے آفٹر دا کلاس ایٹ لیسٹ ہاف اے پیج خود ہی بیٹھ کر حمز اور حروف جہر کو الگ الگ کریں اور میک شور کریں کہ آپ کے جہر والے حروف میں حمز نہ ہو. بس اتنا اگر آپ نے آج دیکھا تو آپ کو امپلیمنٹیشن میں آسانی ہوگی. اوکے سو اینی کویشچنس؟ کیا آپ کو سیکھنے میں کوئی دقت ہوئی، کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہوئی یا آسان لگا؟
آسان تھا جی الحمدللہ آسان ہے، لیکن تھوڑا سا اسٹارٹنگ میں ڈیفیکلٹ لگے گا، بٹ میک شور کریں کہ اس کو ایز اے فن لیں آپ، اوکے، گیم کی طرح اس کو لے کر. اگر آپ نے قرآن میں اس کو دیکھا نا کہ کہاں حروف حمز ہیں کہاں جہر ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ میں لیں، اس میں اور زیادہ مزہ آئے گا. اپنے بچوں کو جن کو آپ قرآن سکھاتی ہیں ساتھ میں بٹھائیں اور بتائیں کہ یہ 10 حروف جو ہیں حمز کے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ جہر کے ہیں. بتائیں کہ یہاں پر حمز کہاں ہو رہا ہے، جہر کہاں ہو رہا ہے. ود ٹوگیدر آپ اس کو فیملی میں بیٹھ کر اس کو دیکھیں گی، سیکھیں گی. سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہوگی، ہے نا. پارٹنرز بنائیں اپنے خود گھر میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ ان کو سنائیں، وہ آپ کو سنائیں گے. اس میں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ پتہ لگنے کے کہ آپ کے حروف جہر میں کہیں حمز تو نہیں ہو رہا. رائٹ، الحمدللہ. تو I hope everything is clear. If you have any doubts, you can ask me. Unmute your mics and you can ask the doubts. I'll check your chat box. Okay. Easy ہے الحمدللہ، بہت آسان تھا. Okay, good. جی no doubts الحمدللہ. تو یس tomorrow you'll have a quiz in the starting 10 minutes. تو آپ کو بتایا جائے گا کوئی لیٹرز، بہت کم quizzes ہو سکتے ہیں، questions 4 to 5 only just like today، جہاں پر اگر زا ہے تو اس میں یہ حروف حمز ہے یا جہر ہے، اس طرح کے questions ہوں گے. گیٹ ریڈی، اچھے سے پریپیئر کر کے آئیں. زوم ریکارڈنگ لنک will be shared to you by tonight. I hope that is clear. Let's end the meeting inshallah. Okay. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. جزاك الله. الحمد لله.